کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، یعنی اتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی بے شمار مثالیں ہیں، آپ خود بھی سوچ سکتی ہیں اور آپ اپنی ذات کو بھی لے سکتی ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہاؤس وائف ہے تو کوئی کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں ہیں اور کوئی اسکول جانے والی۔ آپ سب کیا کر رہی ہیں؟ کسی نہ کسی حد تک آپ اصل جو پیغام ہے اس کو سننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ اللہ کی رضا پانا چاہتی ہیں، آپ اپنے مسائل ڈسکس کرتی ہیں، اور ایمان کا لیول کم ہو تو مدد لیتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اللہ کی نظر میں آ سکیں، ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ تو کوئی واقعی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی طلب میں جان کھپا دیتا ہے، واقعی میں ہر وقت نفس سے لڑتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ ریلیکسیشن کے لیے نہیں ہے، یہ پرسکون ہونے کے لیے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے 2 دن میں نے نیک عمل کر لیے، تیسرے دن میں کیا کروں کہ میں سب چھوڑ کے ذرا ریلیکس کر لیتا ہوں، ذرا اپنی میں نفس کی بات مان لیتا ہوں، گانے سن لیتا ہوں اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتا ہوں، پھر چوتھے دن دوبارہ سے کام شروع کر دوں گا۔ نو، یو آر رانگ۔ زیادہ جو کمی میں نے دیکھی نا، الحمدللہ جتنی بھی آپ میں سے ہیں جنہوں نے شرعی پردہ کیا، میں بہت خوش ہوں، بہت ہی زیادہ خوش ہوں کہ کسی نے اس کو چھوڑا نہیں۔ سب سے بڑی بات، کسی نے اس کو چھوڑا نہیں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ریئل لائف میں ارد گرد زیادہ تر پتہ کیسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں نے استقامت نہیں دیکھی، لوگوں میں استقامت نہیں ہے۔ کچھ دن نماز پڑھی، کچھ دن چھوڑ دی، کچھ دن اچھے سے عبادت کی، پھر چھوڑ دی۔ اور مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، مطلب ایسے لوگ، میں کہتی ہوں کہ کیوں ان کو جم کے کیوں نہیں کرنا آتا؟ ان کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ ایک راستے پہ چلے ہیں، انہوں نے کچھ دن شیطان کو شکست دی اور یہ مسلسل بھی دے سکتے ہیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور رضا الہی کی طلب میں سب سے بڑی چیز کیا کام آتی ہے آپ کے؟ استقامت۔ اور اس کے لیے میری کچھ اسٹوڈنٹس ایسی ہیں کہ وہ بہت زیادہ استقامت شو کرتی ہیں، بہت ہی زیادہ۔ انہوں نے اداس ہونا ہے تو محض کچھ دیر کے لیے مجھے فوراً میسیج آ جانا ہے، آپ یہ مسئلہ ہے، کچھ ذرا سے بس بوسٹ کرنے کی دیر ہے، وہ پھر سے اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو مجھے اب موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہو جاتی ہیں خود ہی، ان کو آیتیں یاد آ جاتی ہیں الحمدللہ، تو مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ایسے ہوا، پھر ہمیں اللہ کی وہ آیت یاد آ گئی، اور میرا تب خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا کہ یہی تو میں چاہتی تھی کہ اللہ کی آیتیں ہمیں بات بات پہ یاد آیا کریں، اللہ کی آیتیں ہمارا سہارا بنا کریں۔ پھر میں کہتی ہوں ہاں اب لگتا ہے کہ واقعی میری اسٹوڈنٹ ہو۔ تو واقعی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، پھر ان کو استقامت اختیار کرنی پڑے۔ دراصل جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپاتے ہیں نا، ان کو دوسرے ورڈ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجاہدین ہیں۔ اور آپ سب کیا ہیں؟ مجاہدین، سب دین کی مجاہدہ ہیں۔ مجاہدین جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کا شوق کا لیول، اور آپ سوچ سکتی ہیں کہ کوئی اپنی جان دے سکتا ہے؟ ان کو اللہ کی طلب میں، اللہ کی خوشی میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کون سی چیز ہوتی ہے جو ان کو مسلسل ایک ایک قدم آگے بڑھا رہی ہوتی ہے، اپنے دشمن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہماری جان جا سکتی ہے، ہم شہید ہو سکتے ہیں، لیکن کون سا جذبہ ہے جو ان کو پیچھے نہیں دیکھنے دیتا؟ یہی رضا الہی کی طلب، جو ان کو پیچھے دیکھنے پہ مجبور نہیں کرتی۔ وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کو پانا ہے، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کو راضی کرنا۔ تو یہ ہے رضا الہی کی طلب میں بے شمار مثالیں آ سکتی ہیں، لیکن میں تو محض بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ سب موٹیویٹ ہوں۔ آپ نے بھی رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپانی، اور اگر آپ اس دنیا میں رہ کے خوش ہیں، خوش یعنی کہ میں دوسری سینس میں بول رہی ہوں، تو پھر آپ غلط جگہ پہ ہیں۔ اس دنیا میں مومن اور مومنہ جو ہے وہ ہمیشہ ناخوش ہوتی ہے۔ ناخوش کس لحاظ سے؟ یعنی کہ یہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے۔ کیونکہ ان کو ہر وقت اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اپنے نفس کی مان کر اس دنیا میں خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ غلط جگہ پہ ہیں۔ یہ دنیا
خوش رہنے کے لیے ہے ہی نہیں. یہ دنیا کس لیے ہے؟ نفس پہ قابو پانے کے لیے.